یہ کتاب پرانے عہد نامے میں بڑی اہم کتاب ہے، وہ کہ بہت سے لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو زیادہ پڑھنے یا اس کو سیکھنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی پیچیدگیاں موجود ہیں۔ لیکن یہ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں سے ایک ایسی کتاب ہے جو کہ الہیات کو بڑے گہرائی سے اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، ڈسکس کرتی ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر بڑی ڈیپ تھیولوجی ہے، عقائد بڑے واضح طور پر اور گہرے طور پر اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں سے یہ میری بڑی پسندیدہ بھی کتاب ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یسوع مسیح سے متعلق اس کی اٹونمنٹ، اس کے کفارہ اور اس کی صلیبی موت سے متعلق کافی مکاشفات یا عکس یا پس منظر اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم نے نئے عہد نامے کو سمجھنا ہے تو یہ کتاب بڑی زبردست بنیاد، فاؤنڈیشن ہمیں پیش کرتی ہے، جو ہمیں نئے عہد نامے کے جو عقائد ہیں ان کو سمجھنے میں ہماری مدد پیش کرتی ہے۔ آج لیپ ٹاپ کسی نہیں چل رہا تو سلائیڈز میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا، لیکن جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کو سلائیڈز شو ہو جائیں گی، اور اگر آپ بھی وہ سلائیڈز دیکھنا چاہتے ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں تو آپ اپنے فون سے آن لائن بھی جوائن کر سکتے ہیں ساتھ، تاکہ آپ سلائیڈز جو میں یہاں پر آپ کو سامنے دکھانا چاہتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اعبار کی کا مطلب ہے، لفظی جو اس کا مطلب ہے لیویٹیکس کا، وہ ہے لاویوں سے متعلق ایسی چیزیں، ایسے قوانین، ایسے حکم جن کا تعلق لاویوں سے ہے۔ اسے لاویوں کی مینول بک بھی کہتے ہیں۔ لاوی کون تھے؟ لاوی اسرائیل کی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا جسے خاص طور پر الگ کیا گیا تھا کہ وہ خدا کی خدمت کے لیے مقرر ہوں۔ یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ قبیلہ تھا جس میں سے کاہن بھی منتخب ہوتے تھے، کاہنوں کا چناؤ بھی انہی میں سے ہوتا تھا۔ اور جو 12 قبائل میں سے ملک جو کنعان تھا یا وعدہ کی سرزمین تھی، ان کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کا حصہ یہی تھا کہ جو دیں یکیاں دی جاتی تھیں انہی پر ان کا انحصار ہوتا تھا، اور ہیکل کی خدمت کر کے جو ہے ان کا یہی حصہ تھا جو انہیں دیا جاتا تھا۔ یہ کتاب لاویوں میں سے جو کاہن ہوتے تھے خاص طور پر، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح سے شرعی جو رسمیں ہیں انہیں ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو اس کی حضوری میں آتے ہیں، جو اس سے رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، ان کی پاکیزگی بھی کس قدر اہم ہے۔ اور چونکہ خدا خود پاک ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آنے والے اس کے لوگ بھی پاکیزگی کو خاص جو ہے اس کا دھیان رکھیں۔ اس کتاب میں خدا براہ راست کلام سب سے زیادہ کرتا ہے، یعنی کہ جو پرانے عہد نامہ کی کتابیں ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ براہ راست ڈائریکٹ خدا نے قوانین بیان کیے ہیں وہ اعبار کی کتاب ہے، جس میں خدا نے براہ راست کلام کیا ہے۔ یہ کتاب خدا کے لوگوں کے لیے ایک رہنما کتابچہ ہے، بکلیٹ ہے، جو انہیں پاکیزگی کی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ آگے جب ہم اس کی تھیمز پڑھیں گے، اس کے اہم مضامین پڑھیں گے، اس میں بھی میں بیان کروں گا، ہم غور کریں گے کہ یہ کتاب ایک لفظ پاکیزگی کے گرد گھومتی ہے، اور یہ کتاب خدا کے لوگوں کے لیے ایک مینول ہے، ایک ایگزامپل بکلیٹ ہے
کہ کس طرح سے ہمیں پاکیزگی میں زندگی گزارنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو یہودی ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو جو سب سے پہلی کتاب پڑھاتے تھے توراہ میں سے، وہ پیدائش کی کتاب نہیں پڑھاتے تھے، وہ انہیں احبار کی کتاب پڑھاتے تھے۔ اور احبار کی کتاب ان کا پڑھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ بچے بچپن ہی سے خدا کے کانٹیکسٹ میں پاکیزگی کو سمجھیں، جانیں اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی حضوری میں وہ بچپن سے جانا سیکھ جائیں۔ تو وہ پاکیزگی ان کے لیے بڑا اہم تھا۔ آپ آگے پڑھتے بھی ہیں اس احبار کی کتاب سے لے کر آگے، پھر یسوع مسیح کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو کلٹک پاکیزگی تھی، شرعی پاکیزگی تھی، اس کا بڑا خاص دھیان رکھا جاتا تھا۔ اسی لیے جو کوڑی ہوتے تھے ان کو بھی باہر نکال دیا جاتا تھا، یا اور کوئی ناپاکی کی حالت میں ہوتا تھا ان کو بھی دور رہنے کا کہا جاتا تھا، اور اگر وہ کسی کو چھوتے تھے تو وہ ناپاک ہو جاتے تھے، اس لیے وہ ان کو دور نکال دیتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آج ہم دیکھیں گے، کوڑیوں کے بارے میں بھی۔ تو وہ اپنے بچوں کو بچپن سے اس کتاب کو پڑھاتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق پاک لوگ ہی اس پاک کتاب کو پڑھیں اور پاکیزہ خدا کو جانیں۔ اس کی وجہ سے اس کتاب میں خدا کے حضور آنے کی پاکیزگی کا معیار ان میں درج تھا، کیونکہ وہ بچپن سے اس کتاب کو بڑے دھیان و گیان سے بچوں کو پڑھاتے تھے تاکہ ان کی زندگی کے اندر یہ چیز کیا ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ زبان کوئی بھی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی جو بہترین عمر ہوتی ہے وہ پہلے جو آپ کے بچپن کے 5 سال ہوتے ہیں، 5 سال تک، وہ ہوتی ہے عمر جس میں آپ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ انگریزوں کے بچے انگلش بولتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا وہ گرامر پڑھ کے سیکھتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی انگلش لینگویج کے کورسز کی ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں؟ ان کے بچپن ہی سے ان کے ماں باپ ان کے ساتھ انگلش میں گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے ان کے بچے انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بچے اردو یا پاکستان میں پنجابی بولی جاتی ہے، تو کیونکہ بچپن سے ہی وہ عمر ایسی ہوتی ہے، وہ کورے کاغذ ہوتے ہیں، ان پر جو بھی لکھتے ہیں وہ ان کی ایک بہترین عمر ہوتی ہے، وہ زبان دانی سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو یہودی ہوتے تھے وہ شریعت کی کتاب انہیں پڑھاتے تھے، اور خصوصاً اپنے بچوں کو احبار کی کتاب پڑھاتے تھے تاکہ وہ خدا کی پاکیزگی کے معیار کو بچپن ہی سے سمجھے اور سنجیدہ لیں، کیونکہ جو بچپن میں چیز آ جاتی ہے وہ پھر آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو 2 طرح کے اسکول یہودی بچے جو ہیں وہ پاس ضرور کرتے تھے اور انہیں سکھائے جاتے تھے۔ ایک ماں کی گود میں جب بچہ مدر فیڈنگ پر ہوتا تھا تو جو مائیں ہوتی تھی وہ شریعت کی باتوں کو پڑھتی رہتی تھی، دہراتی رہتی تھی، تاکہ ان کے بچے جو ہیں ان کے کانوں میں شروع ہی سے خدا کے کلام کی باتیں پڑھیں۔ اور پھر 3 سال سے جب بڑے ہو جاتے تھے اور پھر 13 سال تک قریباً وہ کیا کرتے تھے، ایک پراپر ربائز کے پاس جاتے تھے، ٹیچنگ لیتے تھے، سیکھتے تھے، تاکہ ان کو بچپن ہی سے توراہ کی پوری شریعت کی باتیں، احکام 613 احکام ہیں اس میں، ان کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ مسیحیوں کے لیے بھی یہ کتاب ایک اہم کتاب ہے جو کہ خدا کی پاکیزگی اور گناہ کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے کانٹیکسٹ میں بھی یہ انتہائی اہم کتاب ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کس قدر پاک ہے، پاکیزگی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور انسان کی سرشت کس قدر نکمی اور کمزور ہے کہ وہ خدا کے معیار پر نہیں پہنچ سکتا، اسے خود خدا کی ضرورت ہے خدا کی حضوری میں آنے کے لیے۔ تعارف کے بعد ہم اس کے مصنف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کا مصنف کون ہے آپ بتائیں گے؟ موسیٰ، مرد خدا موسیٰ اس کا مصنف ہے۔ کوشش کریں کہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں، میں بھائی سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، آپ آنے سے پہلے وہ کتاب گھر سے پڑھ کے آیا کریں تاکہ اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں، کیونکہ 1 گھنٹے کی کلاس میں ہم سارا کچھ جو وہ کتاب بیان کرتی ہے نہیں ہم سیکھ سکتے۔ تو اگر آپ پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی کویسچن بھی ہوگا تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔
اس کتاب کا مصنف پیدائش اور خروج کی کتاب کی طرح موسیٰ ہے. اس کتاب میں 25 مرتبہ سے زیادہ ایک اصطلاح، ایک سنٹینس آیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے فرمایا، اور خدا نے موسیٰ سے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے 25 دفعہ سے زیادہ دفعہ آیا ہے. صرف 5 ایسے باب ہیں جس میں یہ سنٹنس نہیں آیا، باقی تقریباً ہر جو ابواب ہیں ان میں یہ آیا ہے خدا نے موسیٰ سے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب موسیٰ کو کس نے دی ہے، کس نے لکھوائی ہے یہ کتاب؟ خدا نے اس کو جو احکام دیے ہیں اسی کو موسیٰ نے قلم بند کیا ہے. اور اتنی دفعہ ان الفاظ کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ موسیٰ کو ہی یہ کلام ملا اور اسی نے اسے لکھا. یہ کتاب خروج کے واقعات کا تسلسل ہے. تسلسل کیسے ہے؟ اگر آپ اس کے پہلے باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا، اور پھر خدا نے، یعنی کہ اور کا لفظ آنا یہ کنجنکشن ہوتی ہے. کنجنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اور کی کنجنکشن ہے یہ کنیکٹیو ہے پچھلے لٹریچر کے ساتھ. تو جہاں پر خروج کی کتاب ختم ہو رہی ہے وہیں پر سے آگے احبار کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے. اور خروج کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد جب وہ ولڈرنیس میں تھے، بیابان میں تھے، تو وہیں سے پھر آگے واقعات جو ہوئے ولڈرنیس کے اندر، بیابان کے اندر، وہ خروج کی کتاب انہیں قلم بند کرتی ہے. سن تصنیف کے بارے میں اگر میں بات کروں کہ یہ کب کتاب لکھی گئی، تو یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں علماء کے 2 ممکنہ جو تاریخ ہے، خیال جو ہے تاریخ کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے، یہ تقریباً 1400 قبل از مسیح سے لے کر 1200 قبل از مسیح، ان 200 سالوں کے درمیان کسی تاریخ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. 1400 سے 1200 کاف میم یا قبل از مسیح، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اس کتاب کو قلم بند کیا گیا ہے. آگے اس کے کلچرل بیک گراؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. تو عبرانی لوگ اپنی جو رسم پاکیزگی اور قربانی تھی نا ان کی، یہ کوئی ان کے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا وہ یہ جو کر رہے تھے. جو اینشینٹ لٹریچر تھا یا اینشینٹ جو مذاہب تھے، مڈل ایسٹرن جو مذاہب تھے قدیم مشرق قریب میں، وہ آلریڈی یہ پریکٹسز اپنے معبودوں کے لیے کر رہے تھے. قربانیاں بھی چڑھا رہے تھے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے ان رسم و رواج میں حائل تھے. لیکن یہودی پریکٹسز کو یا یہودی مذہب کو کیا چیز خاص بناتی تھی یا ان سے الگ جو ہے وہ ٹھہراتی تھی؟ 5 چیزیں میں آپ کو یہاں پر بیان کروں گا جو کہ باقی بت پرست مذاہب سے یہودیوں کو الگ کرتے تھے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کلچر کے اندر ایسی رسم و رواج اور بھی مذاہب کیا کرتے تھے جن میں کنانی تھے خاص طور پر اس کانٹیکسٹ کے اندر. لیکن ایسی کیا خاص بات تھی جو یہودیوں کے مذہب کو ان سے الگ اور منفرد اور ڈسٹنکٹ ٹھہرا رہی تھی؟ ان میں نمبر 1 چیز، یہودی صرف اور صرف ایک خدا کو مانتے تھے، مونوتھیسٹ لوگ تھے، اور یہ صرف اسی ایک یہوہ خدا کے آگے قربانیاں گزرانتے تھے. جبکہ جو باقی بت پرست قومیں تھیں وہ پولیتھسٹ تھے، وہ مونوتھیسٹ نہیں تھے. پولیتھسٹ کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے، ان کی عبادت کرتے اور انہی کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہودیوں کے پاس براہ راست خدا کا مکاشفہ موجود تھا. ڈائریکٹلی خدا کی ذات کا مکاشفہ ان کے پاس تھا. ڈائریکٹلی خدا ان پر کئی جگہوں پر ظاہر ہوا ہے. تو ان کا ایک پرسنل انکاؤنٹر خدا کے ساتھ موجود تھا جو کہ دوسرے مذاہب کے پاس نہیں تھا. سنی سنائی باتوں پر
عقائد کو وہ بنا لیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر موروثی گناہ کی جو اوریجن ہے اور اس انسان پر اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں، یہ بھی عقیدہ صرف اور صرف یہودیوں کے پاس تھا، جبکہ جو بت پرستانہ قومیں تھیں ان کو نہیں پتہ تھا، یا ان کی ڈاکٹرن میں، ان کے عقیدوں میں یہ چیز شامل نہیں تھی، انہیں اس بارے میں کچھ بھی آگاہی نہیں تھی۔ چوتھی بات جو بڑی خاص بات ہے، جو سینٹرل بھی ہے، اور وہ کیا ہے، عبرانی مذہب یا یہودی جو مذہب تھا اس کا اخلاقی معیار انتہائی ہائی تھا دوسری قوموں سے۔ ایتھیکل مورل جو ویلیوز تھی نا یہودیوں کی، یا خدا یہوہ پاک خدا نے جو عبرانیوں کو دی تھی، یہودیوں کو دی تھی، وہ دوسرے مذاہب سے بہت زیادہ ہائی تھی۔ جو بت پرستانہ قومیں تھیں ان کی عبادات، ان کے سیکریفیشل سسٹمز کے اندر زناکاری، جنسی گناہ عام تھا، جبکہ جو یہوہ خدا کے ماننے والے تھے، ان کے مذہب میں ان کے خدا نے ان کے لیے جو ویلیوز رکھی تھی، اخلاقی ویلیوز رکھی تھی، وہ انتہائی ہائی ویلیو کی تھی، اور اس میں کسی قسم کے ایسے کسی گناہ کا جو عنصر ہے وہ شامل نہیں تھا، بلکہ ہائی پاکیزگی، ہولینس خدا ان سے ڈیمانڈ کرتا تھا۔ پانچویں اور آخری بات، جو باقی مذاہب تھے اس وقت، وہ جانوروں کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ انسانی قربانی کی بھی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ بت پرست قومیں جو تھیں، ہمیں بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنسز، ریفرنسز ملتے ہیں، ایون کہ اس دور کو چھوڑ دیں، آپ ابھی بھی بت پرست قوموں کو دیکھیں تو کچھ سال آپ پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ انسانوں کی بھی قربانیاں دی جاتی تھیں، بھیٹ چڑھائی جاتی تھی انسانوں کی، اور اس سے ان کے معبود خوش ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ غیر معبود جو ہیں یا بدرواہیں جو ہیں، ٹیکنیکلی تھیولوجیکلی تو یہ بدروہیں ہیں، یہ قربانیاں یا خون کی ڈیمانڈ کیوں کرتی ہیں؟ کیوں یہ خون مانگتی ہیں؟ بڑا آسان جواب ہے، غور کریں تو شیطان ہر وہ کام کرتا ہے جس کی خدا ڈیمانڈ کرتا ہے نا، اس کا ہر اپوزٹ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو چونکہ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے خون، اب سوال یہ آتا ہے کہ خدا کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے؟ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے خون اس لیے جو شیطان ہے یا اس کے پیروکار ہیں یا بدروائیں ہیں جو غیر معبود ہیں، وہ بھی لوگوں سے وہی چیز ڈیمانڈ کر کے ان کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ کیونکہ خدا خون ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ خدا خون کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی تھیولوجیکلی ایک پوائنٹ ہے، خدا کیوں خون کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خون میں کیا ہوتا ہے؟ جان ہوتی ہے خون میں، اور خدا تک یہودیوں کی رسائی کا عبادات میں کیا چیز خدا کہتا تھا؟ جانور قربان ہونا چاہیے، یعنی خون بہنا چاہیے خدا تک آنے کے لیے، کیونکہ آدم نے گناہ کیا تھا اور ساری سرشت جو ہے تباہ ہو گئی، سب کے اندر موروثی گناہ آ گیا، اور سب کے لیے یہ ریکوائرڈ تھا کہ کوئی ان کے لیے کفارہ دے۔ تو جو اسرائیلی عبادات ہوتی تھی نا، ہیکل میں بھی آگے چل کر 2 ٹائم وہ قربانیاں ڈیلی دیا کرتے تھے، مارننگ میں اور ایوننگ سیکریفائسز وہ دیا کرتے تھے جب خدا کی حضوری میں عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو خون اس لیے بہایا جاتا تھا، خدا ڈیمانڈ کرتا ہے تاکہ خدا کے انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ 2 باتیں خدا کی ذات کے اندر ہیں، ہی از لونگ گاڈ، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سب اس کی حضوری میں شامل ہوں۔ دوسری بات، محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انصاف کا بھی خدا ہے، اور جب وہ انصاف کا خدا ہے، عادل منصف خدا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی کسی کو نجات میں شامل نہیں کر سکتا جس نے گناہ کیا ہو۔ سزا کے بغیر، عدالت کے بغیر وہ اس کو شامل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسے کر دے تو پھر وہ عادل اور منصف خدا نہیں رہتا۔ اس لیے وہ بطور محبت میں
اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجتا ہے تاکہ آپ کا سیکریفائس دے سکے اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکیں۔ تو پرانے عہد نامے میں بھی مسیح کا عکس جو قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا خون اس بات کی نشانی ہے کہ خدا تک آنے کے لیے ایک جان کے بدلے جان کا دیا جانا ضروری ہے، اور قربانی اس لیے دی جاتی تھی، خون اس لیے بہایا جاتا تھا کہ ایک جان اس شخص کے بدلے میں دی گئی ہے اور اب یہ اس لائق ہے کہ یہ خدا کی حضوری میں آ سکتا ہے، اس کا کفارہ ہوا ہے عارضی طور پر، اس لیے خدا خون کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اور چونکہ خدا خون کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس لیے شیطان بھی جو اس کے کاؤنٹر میں جو ریفرنس میں خون کی کیا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ابھی تک ہم نے اس کی انٹروڈکشن دیکھا ہے، وجہ تحریر، اس کی تاریخ دیکھی ہے، وجہ تحریر آئے گی آگے، تاریخ دیکھی ہے، اور ہم نے اس کا ثقافتی بیک گراؤنڈ دیکھا۔ اب ہم وجہ تحریر دیکھیں گے، پرپز اینڈ میسج آف دس بک، اس کی وجہ تحریر اور اس کا پیغام کیا ہے۔ اس کی وجہ تحریر کو اگر ہم دیکھیں تو احبار کی کتاب 11ویں باب کی 44 اور 45 آیت میں نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ چونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، چونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں، اور جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ تمہارا خدا ٹھہروں۔ یہ کلیدی آیت ہے، تمہارا خدا ٹھہروں، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ یہ آخری حصہ اس وجہ سے یہ کتاب تحریر کی گئی کیونکہ خدا چاہتا ہے جیسے وہ پاک ہے، وہ اپنے لوگوں میں سکونت کرنا چاہتا ہے، ان سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی مقدس اور پاک ہوں، کیونکہ خدا خود کیا ہے؟ خود کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ اس کے اندر میسج کیا ہے اس کتاب میں؟ یہ کتاب بنیادی طور پر ایک رہنما یا ہدایت نامہ ہے جو مقدس ہونے کے بارے میں ہے، تاکہ عبرانیوں کو مقدس عبادت اور مقدس زندگی گزارنے کی ہدایت دی جا سکے۔ یعنی اسرائیلیوں کو، جب اگر میں عبرانی کہتا ہوں تو اس سے کنفیوز نہ ہوئیے، عبرانی یا اسرائیلی ایک ہی ہیں، انہیں عبرانی بھی کہا جاتا ہے، اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ کتاب اس لیے نہیں دی گئی، اس کا میسج کیا ہے؟ تاکہ خدا کے لوگ مقدس عبادت اور مقدس زندگی گزارنے کے لیے ان کو کوئی ہدایت نامہ دیا جائے، تاکہ وہ خدا کی موجودگی اور برکت سے مستفید ہو سکیں۔ قوانین اور ہدایات کو اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ سابقہ عبرانی غلاموں کو ایک کاہنوں کی بادشاہی اور مقدس قوم میں تبدیل کیا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے، کیونکہ عبرانی جو لوگ تھے وہ مصر کی غلامی سے نکلے تھے، ان کی سوچ، ان کی شخصیت غلامانہ ہو چکی تھی، اس لیے خدا نے ان کو ایک شاہی کاہنوں کا فرقہ بنانے کے لیے، ان کو شاہی خاندان ڈکلیئر کرنے کے لیے، ان کے معیار کو روحانی طور پر بڑھانے کے لیے خدا انہیں ایک مینول بک دیتا ہے، تاکہ وہ غلامانہ سوچ سے نکل کر یہوہ خدا کی آزاد قوم ٹھہریں۔ اس لیے اس کتاب میں اس یہوہ خدا سے رفاقت رکھنے کے لیے ایک معیار سیٹ کیا گیا ہے کہ جس یہوہ خدا نے تمہیں مصر کی غلامی سے نکالتا ہے، اب تمہیں اس کے ساتھ منسلک ہو کر زندگی گزارنی ہے، اور اس کا معیار کیا ہے اس کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کی آؤٹ لائن کی بات کریں تو اس کی آؤٹ لائن 4 حصوں پر محیط ہے، 4 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، جس میں پہلے جو 10 ابواب ہیں وہ خدا تک رسائی کے بارے میں ہیں، کہ ہمیں خدا تک ہم کیسے جا سکتے ہیں، یا خدا کی حضوری میں ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلے 10 ابواب بیان کرتے ہیں۔ جب پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا خدا تک جانے کے لیے مختلف قربانیاں ہیں،
5 قسم کی قربانیاں جن کو ہم پڑھیں گے بھی آگے، ان کے بارے میں یہ ٹیکسٹ بیان کرتا ہے پہلا حصہ، کہ اگر آپ نے خدا تک جانا ہے، خون کے وسیلہ سے جانا ہے، خون قربانیوں کے وسیلہ سے جانا ہے، اور 5 قسم کی قربانیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے اس 10 ابواب کے اندر۔ پھر دوسرا حصہ 11ویں سے 25ویں باب تک ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کی حضوری میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم خدا کی حضوری تک تو ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کلٹک معاملات ہیں، جو شرعی معاملات ہیں زندگی سے ریلیٹڈ، وہ سارے کے سارے 11ویں سے 25ویں باب کے اندر اس دوسرے بڑے حصے میں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ 26واں باب ہے، جس میں خدا کے عہد کی برکات، اور اگر ان کو نہ مانا جائے تو پھر لعنتیں کیا آتی ہیں، ان کے بارے میں 26ویں باب میں یہ تیسرا بڑا حصہ ہے جو بتایا گیا۔ آپ لکھ لیں، برکتیں اور لعنتوں کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ عہدی برکتیں، اور اگر نہ مانیں تو لعنتیں جو آتی ہیں، یا کنسیکوینسز جو اس کے آتے ہیں، اثرات نیگیٹو آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو 26ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر چوتھا اور آخری جو حصہ اس کتاب کا ہے وہ 27ویں باب میں نظر آتا ہے، جس میں نذرانوں کے بارے میں آپ کو قوانین، رولز اس کتاب کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو اس کتاب کے 4 حصے ہیں جن پر ہم نے غور کیا ہے۔ آج کی کلاس کا اہم جو ٹاپک ہے وہ اس کے اہم تھیمز ہیں، جو کہ اس کتاب کو سمجھنے میں، اس کے میسج کو سمجھنے میں ہماری مدد دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اہم مضامین یا تھیمز تھیولوجیکل جو ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 اہم تھیمز یا مضامین ہیں جس کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بیان کرتی ہے۔ سینٹرل یا پرائمری تھیم یا سب سے اہم تھیم، مضمون جس کے بارے میں یہ کتاب بیان کرتی ہے، وہ ہے پاکیزگی، ہولینس۔ پاک زندگی گزارنے کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے، یہ خدا کی پاکیزگی کے بارے میں بتاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح اس معیار پر پورا اترنا اور کس طرح سے پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ ناپاکیوں سے بچنے کے لیے، اور اگر کوئی ناپاک حالت میں چلا جاتا ہے تو اس سے کیسے نکلا جائے، اس کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے۔ 4 قسم کی ناپاکیاں یہودیوں کے قریب بڑی ہائی قسم کی ناپاکیاں تھیں۔ جیکب ملگرم پرانے عہد نامے میں سے شریعت یا خاص طور پر احبار کی کتاب کے عالم ہیں، یہودی عالم ہیں، ربی ہیں۔ وہ 4 جو قسم کی ناپاکیاں ہیں نا یہودیوں کے قریب، انہیں ہائی سٹینڈرڈ کی ناپاکیاں قرار دیتے ہیں ان کے مذہب میں۔ وہ ہم 4 ناپاکیوں کو دیکھیں گے جن سے پاکیزگی، ہم پاکیزگی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ناپاکی کون سی ایسی ہائی ناپاکی تھی یا اتم لیول کی ناپاکی تھی جس کے لیے پاکیزگی بڑی اہم تھی، یا جو آپ کو خدا کی حضوری سے خارج کر دیتی تھی۔ سادہ الفاظ سے سب سے پہلے جو ناپاکی جسے تصور کیا جاتا تھا، سب سے بڑی ناپاکی، یا جسے ناپاکیوں کی ماں بھی یہودی کہتے ہیں، جیکب ملگرم کہتا ہے، جیکب ملگرم کے مطابق یہ ناپاکیوں کی ماں ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ وہ موت، ڈیتھ یہودیوں کے قریب، یا مردہ جو ہے یا موت جو ہے وہ انتہائی ناپاک ہے۔ اور مردہ جس گھر میں پڑا ہوتا تھا، آپ کو یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے کہ مردے کو چھو جانے سے، جو ڈیڈ باڈی کو چھو جانے سے کوئی بھی شخص ناپاک ہو جاتا تھا، اور اس کو پھر پاک کرنے کے لیے بڑے قربانیوں کے سیکریفائسز اور بڑے عمل ہوتے تھے جس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، جنازے کا گھر بھی اور جو اس میں موجود ہے، جس میں میت رکھی ہوئی ہے، جس میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اگر کوئی شخص اس میں بھی شامل ہو گیا وہ بھی ناپاک ٹھہر جاتا تھا۔ اس قدر یہ ہائی سٹینڈرڈ ناپاکی
डेड बॉडी को तस्वुर किया जाता था यहूदियत के अंदर। सवाल ये आता है, मौत को यहूदियत के अंदर या पुराने अहदनामे के अंदर डेड बॉडी को नापाक क्यों समझा जाता है? कोई बताना चाहेगा? कोई ख्याल पेश करें, क्यों मौत को, डेड बॉडी को पुराने अहदनामे में? वेरी गुड, बहुत अच्छा सिस्टर ने बताया। आपका भी यही जवाब था। सिस्टर ने बड़ा अच्छा बयान किया है कि क्यों मौत जो है यहूदियत के मुताबिक ये सब नापाकियों की माँ है, क्योंकि मौत आई गुनाह की वजह से थी और इसका ताल्लुक खुदा के दिल के साथ है कि जब भी कोई मरता है, डेड बॉडी या मौत इस बारे में निशानी या खुदा को ये याद दिलाता है कि इंसान ने गुनाह किया है, जिसकी वजह से मौत नस्ल इंसानी पर आई है। जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा, मौत आ गई। तो इसलिए नंबर 1 स्टैंडर्ड या नंबर 1 जो सबसे बड़ी नापाकी एबार की किताब बयान करती है कि जो है वो क्या है, मौत है। और मैंने आपको जेकब मिलकरम की कोटेशन बताई कि वो बयान करता है कि यहूदियों के करीब इट्स द मदर ऑफ अनहोलीनेस, ये सारी नापाकियों की क्या है, माँ है। इसलिए यहूदी, आपको पता है कि जो कब्रिस्तान होते थे ना, उन्हें भी वो नापाक ठहराते थे। कोई कब्रिस्तान में भी जाता था वो नापाक हो जाता था। मरकुस की इंजील में यीशु मसीह के पास एक बदरू गिरफ्ता शख्स आता है जो बेड़ियों में कैद था। वो कहाँ रहता था? कब्रिस्तान में, कब्रों में रहा करता था। और उनका ये मानना था कि क्योंकि वहाँ पर मुर्दे दफन होते हैं, डेड बॉडीज रखी जाती हैं, इसलिए पुराने नामे के मुताबिक ये क्योंकि मौत जो है, डेथ जो है, डेड बॉडी जो है, ये नापाक तस्वुर की जाती थी, इसलिए वहाँ पर भी उन्हें भी नापाक तस्वुर किया जाता था। दूसरे नंबर पर जो नापाकी थी, ये नंबर पर नहीं है, ये 4 बड़ी नापाकियाँ, लेकिन किसी सीक्वेंस से तो हमें बयान करना है। इसलिए दूसरी बड़ी नापाकी जो यहूदियों के करीब थी वो कोढ़ था, लेप्रेसी। अगर आप चाहें तो मैं ये डॉक्यूमेंट एक फॉरवर्ड आपको कर दूंगा। 3 साल पहले मैंने इस पर एक रिसर्च पेपर लिखा था लेप्रेसी के बारे में इन द ओल्ड टेस्टामेंट। आप इसको बड़े डिटेल के साथ पढ़ भी सकते हैं। हर एंगल से मैंने इस पर डिस्कस किया है, तारीख़ी तौर पर, बायोलॉजिकली, सोशोलॉजिकली और थियोलॉजिकली। इन 4 एस्पेक्ट्स को मैंने उस पेपर में डिस्कस किया है। तो कोढ़ जो है, आपने नए अहदनामे में भी देखा है कि कोढ़ियों को सोशली तौर पर निकाल दिया जाता था, उनको रहने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी क्या ख़ास बात है कोढ़ के जो मरीज़ जिनमें मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पब्लिक में रहने की इजाज़त नहीं थी? स्किन डिजीज़ होती थी ये कोढ़। और उलमा लिखते हैं कि इस कोढ़ में किसी भी शख्स की जो बॉडी होती थी, उसकी स्किन होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू कर देती थी। जो उस वक्त का कोढ़ है ना, वो आज के कोढ़ से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो बड़ा सीवियर किस्म का कोढ़ होता था और उसका उस वक्त कोई इलाज भी नहीं होता था। अब तो खैर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ट्रीटमेंट्स आगे बढ़ चुके हैं। और उस वक्त के कोढ़ को हाथी के पाँव से भी तशबीह दी जाती थी। क्यों? क्योंकि जैसे हाथी की स्किन जो होती है वो आपको पता है कि वो स्मूथ नहीं होती, तो इसीलिए कोढ़ी के जिस्म पर अगर कोढ़ निकल आता तो वो भी उस तरह की हो जाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता जिस जगह पर कोढ़ होता था, कोढ़ी की सेंसेस ख़त्म होती चली जाती थी। कहा जाता है कि अगर कोढ़ी शख्स को कोई सुई भी चबोता था, नीडल भी चबोता था, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेंसेस जाती रहती थी, उसको असर या उसकी जो चुभन है वो महसूस नहीं होती थी। यानी बताने का मकसद, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जहाँ पर कोढ़ हो जाता था वो हिस्सा उसका
سن ہو جاتا تھا, اس کے سینسز ختم ہو جاتے تھے, یعنی سادہ الفاظ میں وہ ڈیڈ ہوتا چلا جاتا تھا. اور کوڑیوں کو اس دور کے اندر جو کہا جاتا تھا, وہ کہتے تھے یہ موت سے پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, موت سے پہلے ہی یہ مر چکے ہیں. انہیں ڈیڈ تصور کیا جاتا تھا موت سے پہلے, اس لیے انہیں ناپاک تصور کیا جاتا تھا, کیونکہ ان کو ڈیڈ تصور خیال کیا جاتا تھا, کیونکہ ان کے سینسز ختم ہو جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے موت, ڈیڈ, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ناپاکیوں کی ماں کہا جاتا ہے یہودیت کے مطابق. سمجھ آئیے کوڑ کے بارے میں کہ نہیں؟ سارے ایسے دیکھ رہے ہیں, سارے لا دیا کریں, مجھے پتا تو چلے سمجھ آ رہی ہے. تیسری چیز جیسے ناپاکی, زیادہ ناپاکی تصور کیا جاتا تھا, موت دیکھی ہے, کوڑ دیکھا ہے. تیسرا جب عورت کے حوالے سے ہے کہ جب وہ کسی بچے یا بیٹی کو جنم دیتی ہے تو پھر بھی اسے اس حالت میں ناپاک تصور کیا جاتا تھا. اس میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بھی بتایا تھا, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. جب اس کے جو طہارت کے دن ہوتے تھے, جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تھی تو بیٹے کے کم ہوتے تھے اور بیٹی کے زیادہ ہوتے تھے, ڈبل ہوتے تھے. اس کا میں نے آپ کو ریزن بتا دیا کیونکہ اس وقت عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی تھیں, مویشیوں کو بھی چراتی تھیں, اور جب بیٹا پیدا ہوتا تھا, میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی, تو وہ عورت کو خود آرام دیتے, اس کی کیئر کرتے تھے. لیکن بیٹیوں کو وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے اور نہ عورت کا خیال کرتے تھے, نہ بچی کا خیال کرتے تھے, بیٹی کا خیال کرتے تھے. اس لیے خدا نے اس کانٹیکسٹ میں قانون ہی ایسا بنا دیا کہ تاکہ عورت اور بیٹی کا بھی اچھے طریقے کے ساتھ خیال رکھا جائے, کیونکہ خدا برابری کنسیڈر کرتا ہے, خدا ناانصافی نہیں کرتا. سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو قدرتی عمل ہے, اس میں عورت کو ناپاک کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو اس کا تعلق بھی موت کے ساتھ ہے. کیسے موت کے ساتھ ہے؟ کیونکہ جو خون ہے, خون میں کیا ہے؟ ہم نے شروع میں کیا دیکھا, خون میں کیا ہے؟ تو جب جان ضائع ہوتی ہے, بلڈ ضائع ہوتا ہے, یعنی جان ضائع ہو رہی ہے, تو موت تصور کی جاتا, خیال کیا جاتا. اور خدا کو اس بارے میں پھر یہ بات یاد دلاتی ہے کہ انسان نے گناہ کیا جس کی وجہ سے موت جو ہے وہ انسان نسلی پر آئی. یہ وجہ بیان کی جاتی ہے اسکالرس کی طرف سے کہ کیوں جو چائلڈ برتھ ہے اس کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے. اسی طرح چوتھی اور آخری چیز جو ناپاکی زیادہ تصور کی جاتی, بہت سی ناپاکیاں اور تصور کی جاتی ہیں یہودیت کے اندر یا پرانے نامے کے اندر, میں 4 وہ مین بیان کر رہا ہوں جن کو زیادہ ناپاک تصور کیا جاتا ہے. چوتھی اور آخری جو ہے وہ ہے مرد اور عورت کے جسم سے نکلنے والے اخراج, کیونکہ ان میں بھی زندگی پائی جاتی ہے, اور جب وہ ضائع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لائف ضائع ہوئی ہے, تو وہ بھی ڈیتھ کی طرف اشارہ کرتی ہے, جس کی وجہ سے انہیں بھی ناپاک تصور کیا جاتا ہے. اس کی میں آپ کو سنگینی ایک آپ کو واقعے سے سناتا ہوں کہ کس قدر سنگین ہے. جب یوم جو کفارہ ہوتا تھا, یوم کپور کے نام سے جانا جاتا ہے, جسے دا ڈے آف اٹونمنٹ بھی کہتے ہیں, کفارے کا دن کہتے ہیں, تو جس کاہن نے کفارہ دینا ہوتا تھا, جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی, وہ 10 دن پہلے اپنے گھر سے آ جاتا تھا, گھر کو چھوڑ کر آ جاتا تھا. اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں نہ جا سکے اور وہ پیورلی پاکیزگی کی حالت میں رہے. 10 دن پہلے وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ جاتا تھا. یعنی ایک میں آپ کو پاکیزگی کا سٹینڈرڈ بتا رہا ہوں کہ ان کے قریب کیا تھا. اور آخری جو دن ہوتا تھا, اگلے دن صبح کو جب اس نے قربانی چڑھانی ہوتی تھی یا قربانی سیکریفائس دینا ہوتا تھا, اس رات وہ کاہن پوری رات نہیں سوتا تھا کہ کسی طرح سے بھی اگر وہ سو جائے تو انٹینشنلی وہ کسی طرح کی ناپاکی کی حالت میں نہ چلا جائے. اس لیے وہ پوری رات جاگتا رہتا تھا تاکہ وہ صبح اس نے خدا کے حضوری میں قربانی گزرانی ہوتی تھی. تو پاکیزگی کے حوالے سے ہم نے 4 ایسی چیزیں دیکھی ہیں جن سے پاکیزگی انتہائی یہ کتاب بیان کرتی ہے کہ ضروری ہے جس سے پاکیزگی دینی ہے.
اور موت سے پاکیزگی کے لیے یا موت کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کس قسم کا سیکریفائس دیا جاتا تھا؟ یاد کریں. کون سی قربانی دی جاتی تھی؟ خاص طور پر اگر کوئی مردے کو کسی نے ٹچ کر لیا ہے، ڈیڈ باڈی سے کسی کا انٹریکشن ہو گیا ہے، تو وہ ناپاک ہو جائے گا. تو ناپاک ہونے کے لیے پھر وہ کس طرح سے پاک کیے جاتے تھے؟ لال بچیا، یاد ہوگا نا آپ کو، بڑا سنتے ہیں آپ لال بچیا. لال تاریخ میں تقریباً یہ بچیاں جو یہودیوں نے ابھی تک گزاری ہیں، اس کی تعداد بتائی جاتی ہے 7 سے 9 ابھی تک صرف لال بچیاں جو ہیں وہ گزاری گئی ہیں. اور یہ جو بچیاں ہوتی تھی یہ اجتماعی قربانی کے لیے ہوتی تھیں. اور اس کا عمل آپ کو پورے پرانے اس احبار کی کتاب میں ڈیٹیل سے مل جائے گا، آپ پڑھیں گے تو، کہ کس طرح اس کی راکھ سے پھر پانی میں ملا کر چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، تو انسان جو ہے وہ جو ناپاک ہوا ہوتا تھا وہ پاکیزگی کے عمل میں وہ بھی آہستہ آہستہ پھر آتا تھا. اور اس قدر پاکیزہ قربانی یہ تصور کی جاتی تھی کہ جو گزرانتا تھا وہ بھی گزراننے کے بعد اپنے آپ کو وہ کپڑے بھی اتار دیتا اور پاک ہوتا تھا، کیونکہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی ناپاکی کا کفارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. ایک سوال لال بچیا کے حوالے سے جو پوچھا جاتا ہے، گو کہ لال بچیا پر اگر آپ غور کریں تو اسے ٹائپولوجی آف کرائسٹ کہتے ہیں. بہت سی چیزیں اس کی یسوع مسیح سے ملتی ہیں، لیکن ایک بنیادی سوال جو آبجیکشن بھی ہے یا سوال بھی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں باقی قربانیاں میل کی دی جاتی ہیں، یہ قربانی فیمیل کی ہے، تو یہ یسوع مسیح کے ساتھ کیسے اس کی ٹائپولوجی ہے، یسوع مسیح کو کیسے بیان کرتی ہے؟ تو اس کے لیے جو فیمیل اسپیکٹ آف دا ریڈ ہائفر ہے جو اسکالرز بیان کرتے ہیں، وہ یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ عورت سے کیا آتا ہے؟ نیا جنم، نئی زندگی دی جاتی ہے. تو بیسیکلی اس کا جو فیمیل اسپیکٹ ہے اس قربانی کا، وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعہ سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ اس کی ٹائپولوجی پیش کرتی ہے. تو ہم تھیمز پڑھ رہے ہیں. مضامین میں سے ہم نے پہلا مین مضمون کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ پاکیزگی. ویری گڈ. پاکیزگی میں میں نے یہ 4 باتیں آپ کو بیان کی ہیں. دوسرا جو اہم مضمون ہے اس کتاب کے اندر وہ ہے سیکریفائسز، قربانیاں. 5 قسم کی قربانیوں کا یہ کتاب بیان کرتی ہے، جن میں سب سے پہلے یہ آپ کو پہلے 10 ابواب میں قربانیاں مل جائیں گی. اگر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے ان کی تو جو پہلے 10 ابواب ہیں ان میں آپ کو ان قربانیوں کے بارے میں ڈیٹیل سے مل جائے گا. نظر کی قربانی، دوسرے نمبر پر سلامتی کی قربانی. نظر اور جو سلامتی کی قربانی ہے ان کا تعلق تھینکس گیونگ کے ساتھ ہے. یہ بطور شکر گزاری خدا کے حضور میں گزرانی جاتی تھی. اگلی جو 3 قربانیاں آئیں گی ان کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے، جن میں سوختنی قربانی، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی ہے. یہ ساری قربانیاں یسوع مسیح کے بارے میں اس کی ٹائپولوجی ہیں، اس کا عکس ہیں یا تشبیہاً اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے تو یہ یسوع مسیح کی قربانی سے کہیں نہ کہیں آپ کو میچ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. چونکہ اگر ہم ان میں پڑھ گئے تو ہماری پھر سروے اس کتاب کا رہ جانا ہے، تو آپ ان قربانیوں کو جب پڑھیں گے تو ڈیٹیل سے پہلے 10 ابواب کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. تیسرا اہم مضمون جو اس کتاب میں نظر آتا ہے وہ سبت نظر آتا ہے. لیپ ٹاپ ہے گا؟ لیپ ٹاپ تواڈا میرا لیکچر کھول کے دو، میں نے فون پہ ذرا دیکھنے میں تنگی ہو رہی ہے. تیسرا اہم مضمون کیا ہے اس میں؟ سبت ہے. سبت کے بارے میں بیان کرتی ہے. ویکلی سبت
7واں دن آرام کا دن جو ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہفتے کا روز سبت ہوتا تھا، اور ویک کا جو ان کا پہلا دن ہوتا تھا وہ اتوار کا دن ہوتا تھا۔ سبت کیوں؟ کیونکہ یہ بیسیکلی یادگاری تھا کہ خدا نے 6 دن میں سب چیزوں کو بنایا اور 7ویں دن خدا نے کیا کیا؟ آرام کیا۔ تو ان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ جو 7واں ڈے ہوگا وہ ان کی عبادت کا دن ہوگا۔ 6 دن تم آرام کرنا اور 7ویں دن آرام اور عبادت کا دن ہوگا، تاکہ وہ خدا کی ذات پر اور اپنے ریلیشن شپ پر دھیان و گیان اور غور کر سکے۔ تو سبت 7واں دن ویکلی، اور پھر سبٹیٹیکل ایئر بھی ہوتا تھا جو 7 سالوں کے بعد آتا، 7واں سال ہوتا تھا، اور پھر یوبلی کا سال ہوتا تھا جو کہ 50ویں سال آتا تھا، یعنی اس 7 سالوں کا بھی جب 7 کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 49، اور پھر 50ویں سال کو بھی وہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے بطور خدا کی شکر گزاری۔ یہ بھی آپ کو اس کتاب کے اندر اہم مضمون نظر آئے گا۔ صحیح ہے، 3 اہم مضامین اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ آخری حصہ جو آج کے لیکچر کا یا اس کتاب کا ہے وہ اس بات پر ہے جو ہم سارے لیکچر کے آخر پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کتاب میں ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے، یہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تشبیہاً، یہ ٹائپولوجی اس کو بولتے ہیں تھیولوجی کی ٹرم میں، ٹائپولوجی آف کرائسٹ کیا کیا ہے ہم اس کتاب میں جو دیکھتے ہیں۔ کافی چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملتی ہیں، جن میں سے 6 میں آپ کے سامنے جو مین ہے وہ بیان کروں گا۔ یہودی عبادت کے جو شرعی رسم و رواج ہیں وہ یسوع مسیح کو پوائنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں سے مین جو ایک ان کی رسم تھی وہ کیا تھی؟ کیا کرتا تھا کاہن؟ خون لے کر پاک ترین مقام میں جب جاتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ کتنی دفعہ چھڑکتا تھا خون؟ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ وہ اس خون کو چھڑکاؤ جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کا بھی 7 جگہ سے خون نکلا تھا، کبھی غور کیا اس بات پر؟ گنتے چلے جائیں، آپ سب کو پتہ، آپ پڑھتے ہیں، گنتے چلے جائیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا 7 جگہ سے خون نکلا تھا مسیح کا۔ ہاتھوں سے ایک، پاؤں سے ایک ایک کر کے بتاتے جائیں۔ سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا تھا تو وہاں پر بھی یسوع مسیح کا خون نکلا تھا۔ رب سے، پسلی سے نیزہ لگا تھا تو چوتھا وہاں پر، اور کوڑوں سے کمر پر 5 ہوگی۔ جی بھائی، ہاں ہاتھ ہم نے پہلے دیکھ لیے۔ داڑھی نوچی گئی، اس ٹیکسٹ میں بھی داڑھی نوچی گئی خداوند یسوع مسیح کی، 6 ہو گئے۔ 7واں کوئی بتائے، اس کے لیے اگلی دفعہ میں ایک کتاب گفٹ لاؤں گا جو 7واں بتائے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ ویری گڈ بھائی نے، یسوع مسیح کا جو پسینہ تھا وہ کیا بن گیا تھا؟ خون بن گیا تھا۔ نیکسٹ ویک آپ کے لیے میں ضرور بک لے کے آؤں گا ایز اے گفٹ۔ تھینک یو۔ آپ کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کا اصل خون نہیں نکلا تھا؟ وہ خون نہیں بنا تھا، اس کو آپ میڈیکلی اسٹڈی کریں۔ آپ اس کو ایک میں ڈائریکشن آپ کو دیتا ہوں، یہ ایک میڈیکل کی ایک اسٹیٹ ہوتا ہے جب انسان اس قدر کی شدید رنج کے اندر چلا جاتا ہے تو صرف بائبل نہیں، میں بائبل سے اس لیے نہیں گواہی دے رہا کیونکہ پھر آپ نے اعتراض کرنا ہے کہ نہیں وہاں پر لکھا نہیں، یہ نہیں۔ اب میڈیکلی اس کو اسٹڈی کریں، میڈیکلی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ایک اسٹیٹ کا نام پراپر ملے گا جس میں میڈیکل یہ کہتی ہے، ایویڈنس بھی ملیں گے کہ انسان کسی اس ایسی حالت کے اندر چلا جاتا ہے کہ واقعی ہی اس کا جو پسینہ ہے وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسکالرز اس پر بیان کرتے ہیں کہ واقعی ہی یسوع مسیح کا جو پسینہ تھا وہ خون بہہ کر نکلا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ٹیکسٹ کو نہ اگنور نہ کریں، ٹیکسٹ کو جیسے وہ کہہ رہا ہے ایسے ماننا شروع کر دیں۔
کیونکہ ٹیکسٹ کو اگر ہر چیز کو آپ ایلیگوری یا تشبیہ لیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا اس کو سمجھنے میں، کافی آپ اصل جو میسج ہوتا ہے اس سے آپ دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں عبادتی رسم و رواج. پھر قربانیوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتی ہیں. قربانیوں کے بارے میں جب قربانیاں گزرانی جاتی تھی کسی برے یا کی، تو پہلے سب سے کاہن اس کے کیا کرتا تھا، اس پر کیا کرتا تھا؟ ہاتھ رکھتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ہاتھ رکھتا تھا. یہودیوں میں 2 پریکٹسز تھیں ہاتھ رکھنے کی. اگر ایک ہاتھ رکھا تو اس شخص کے گناہوں کے لیے وہ کفارہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر 2 ہاتھ رکھے جاتے تھے اور وہ ہاتھ رکھ کر ملتے تھے، اس کے لیے اسپیسیفک ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ساری قوم کے گناہوں کا کفارے کے لیے یہ برا جو ہے وہ ذبح ہونے لگا ہے، جو کہ میں آگے بتاتا ہوں اٹونمنٹ کے دن ہوتا تھا. اچھا جی، اس میں ہم یسوع مسیح کے بارے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی زبردست جوزف پرنس انالوجی اس کی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، سالانہ گناہوں کی معافی کے لیے کوئی برا لے کر آیا جاتا تھا تو کاہن ایگزامن کرتا تھا اس برے کو. یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس شخص نے گناہ کتنے کیے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، کیا ہے، بلکہ اس بات کی ایگزامینیشن کی جاتی تھی کہ برا کس قدر وداؤٹ بلیمش ہے، کس قدر پاک ہے، کس قدر اس میں کوئی دھبا یا کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. یعنی اس کے گناہوں کی معافی کا انحصار برے پر تھا. تو جوزف پرنس بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ برا ہے اور آپ کی نجات کا پورا انحصار یسوع مسیح پر ہے. آپ کے گناہ کتنے بڑے ہیں اس کو نہیں دیکھا جاتا، آپ کا کفارہ کس قدر پرفیکٹ ہے، خدا اس چیز کو دیکھ کر آپ کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اور آپ کیا ٹھہرتے ہیں؟ خدا کی حضوری میں راست اور پاک ٹھہرتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر فسح ہم نے کل بھی سیکھی تھی. یہ کیسے یسوع مسیح کو بیان کرتی ہے؟ جی، جیسے کہ فسح ہے کیا؟ بیسیکلی ریمائنڈر ہے کہ کس طرح سے خدا نے اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا اور سیو کیا تھا، وہ جو ڈیتھ جو ہے آئی تھی. تو بطور اس کی یادگاری وہ کیا کرتے تھے؟ عید فسح منائی جاتی تھی، جس میں وہ خمیر کو دور کرتے تھے اور قربانی خدا کی حضوری میں چڑھایا کرتے تھے. یہ سارے یہودیوں کے لیے حکم تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ عید تھی یہودیوں کے لیے. کیوں امپورٹنٹ تھی؟ کیونکہ یہ ان کا جو رہائی کا ایونٹ تھا اس کو یادگاری دلایا گیا. یہ کیا کرتے تھے؟ عید فسح پر سارے یہودیوں کا رخ یروشلم کی طرف ہوتا تھا. اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کہاں پر رہ رہے ہیں. اگر وہ یہودی ہے تو اس کے لیے حکم تھا کہ اس نے جہاں سے بھی ہے چل کر، اس دور میں جو سفر ہوتے ہیں وہ پیدل ہوا کرتے تھے زیادہ تر، تو اس نے یروشلم میں آنا ہے اور قربانی خدا کی حضوری میں چڑھانی ہے. اور اسکالرز لکھتے ہیں کہ عید فسح کے دنوں میں یروشلم کی جو تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہو جاتی تھی، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آ کر قربانیاں گزرانا کرتے تھے. اور کیونکہ سفر انتہائی مشکل ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، تو لوگ راستوں میں اگر جانور لاتے تھے تو مارے کھپ جاتے تھے جانور. اس لیے وہ پریفرنس ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ خود چلے جاتے تھے اور یروشلم سے ہی جانور خرید کر قربان کرتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ اس قدر ڈبل داموں میں، پھر جو یروشلم کے رہنے والے ہوتے تھے نا، وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، وہ ڈبل دام کر کے جانوروں نے سیل کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ کہیں سے یہ خریدیں. اور وہ جو مختص تھا حصہ، اس سے آگے بڑھ کر وہ ہیکل میں ہی کاروبار کر رہے تھے، جس سے پھر یسوع مسیح ناراض بھی ہوئے تھے اور یسوع مسیح نے پھر ان کو کیا کیا تھا؟ وہاں سے نکالا تھا. کبوتر اور یہ بھی طہارت کے لیے استعمال ہوتے تھے، اولڈ ٹیسٹمنٹ بیان کرتی ہے. پھر چوتھا یوم کفارہ ہے، دا ڈے آف اٹونمنٹ ہے. یوم کفارہ پر کیا ہوتا تھا؟ 2 لیے جاتے تھے، گوٹس کہا جاتا ہے، برے یا بکرے جو بھی تھے، 2 لیے جاتے تھے.
ایک کیا کیا جاتا تھا؟ خدا کے لیے اسے قربان کر دیا جاتا تھا، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے بطور سیکریفائس چڑھا دیا جاتا تھا. اور دوسرا کیا کہا جاتا تھا؟ اسے عزازیل کا اسے کیا کیا جاتا تھا؟ چھوڑ دیا جاتا تھا، بیابان میں بھیج دیا جاتا تھا. باقی قربانیوں کے بارے میں تو آپ پڑھتے ہی ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے. عزازیل کیا ہے؟ وہ کہ بائبل اس کے بارے میں بیان نہیں کرتی، لیکن ہسٹوریکل اکاؤنٹ سے علماء دو خیال پیش کرتے ہیں کہ عزازیل کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. پہلے میں آپ کو بتا دوں، عزازیل کی قربان نہیں کی جاتی تھی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. بلکہ کیا ہوتا تھا، کانسیپٹ یہودیوں کا یہ تھا کہ جو ایک برہ لیا جاتا تھا وہ گناہوں کی قربانی کے لیے اسے سیکریفائس کر دیا گیا، قربان کر دیا گیا. اور جو دوسرا جو عزازیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کا یہودیوں کی سوچ خیال یا ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ یہ اسرائیل کی ساری نجاستیں اٹھا کر اسرائیل کے خیمے سے، اسرائیل میں سے ساری نجاستوں کو اٹھا کر دور جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا، جو یہودی لوگ ہوتے تھے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر کھڑے ہوتے تھے. اس کو کس طرح بیابان میں پہنچایا جاتا تھا؟ ایک شخص نہیں لے کر جاتا تھا، وقفے پر وہ کھڑے ہوتے تھے. یعنی یہاں سے وہاں تک میں لے کر گیا، وہاں سے آگے ایک بھائی کھڑا ہے، وہاں سے آگے، اور اس طرح. اور وہ ایک سطر گاتے اور منہ سے اقرار کرتے رہتے تھے، جو ہم گاتے بھی ہیں کہ خدا نے کس طرح سے ہمارے گناہوں کو، تقصیروں کو ہم سے دور اٹھا پھینکا ہے. وہ گاتے ہیں نا، سٹے دور دیاڑے خدا نے ہمارے گناہوں کو. تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اسرائیل میں سے یہ ساری نجاست اور ناپاکیوں کو اٹھا کر دور خدا ہم سے یہ برہ جو ہے اس پر لاد کر دور پھینکے. اٹس ٹائپ آف ایک رائٹر کہتا ہے اٹس ٹائپ آف اے گاربیج وہیکل، جو غیر ضروری یا کیمیکل یا ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کر وہ وہیکل شہر سے دور لے جاتی ہے. یہ ایک ایسا برہ تھا جو اسرائیل کے نجاستوں کو اٹھا کر ان سے دور لے کر جائے. یہ یاد رکھنا آپ نے، یہ خدا کی حضوری میں اس کا کفارہ نہیں دیا جاتا تھا، قربان نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں جو دو آپشن بتانے لگا ہوں اس کو بتانے کے لیے یہ ضروری چیزیں تھیں. پہلا نظریہ یہ، اس کو اسکیپ گوٹ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے ایسی بکرا یا ایسا برہ جو قربان ہوتا ہے. تو سمپلی وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب عزازیل کا یہ ہے کہ جو برہ قربان ہوا یا جو برہ اسرائیل کے گناہ اٹھا کر لے کر جا رہا تھا. دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی ڈیمن کا نام ہے. عزازیل کوئی ڈیمن تھا، ٹھیک ہے، یہ کوئی بدروح یا بدروا تھی. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بتایا یہ ریزن یہ کہا جاتا ہے کہ جو ناپاکیاں یا گناہ شیطان کی طرف سے نسل انسانی میں آیا تھا، اور بنی اسرائیل قوم میں بھی اس کی موجودگی، نجاستوں کی موجودگی، گناہوں کی موجودگی، تقصیروں کی موجودگی شیطان سے منسلک کی جاتی تھی. اس لیے اس برے کو اس پر سارے تشبیہاً گناہ لاد کر وہاں پر بھیج دیا جاتا تھا جو اس کی سورس تھی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اسکالرز اس نظریے پر ہیں کہ یہ کسی بدروا کا تھا جو کہ بیابانوں میں رہتی تھی. وہاں پر اس کا ان کے اندر یہ تھاٹ تھی کہ رہتی ہے، اور وہاں پر جو یہ گناہ انہی کو بھیج دیے جائیں جس کی طرف سے یہ آئے ہیں. اور اس کا اسٹرانگ ریزن یہ بھی کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو خدا کے لیے قربان نہیں کیا جاتا تھا، خود خدا نے کہا تھا کہ وہاں پر بھیج دو. ٹھیک ہے، تو یہ تاریخی طور پر چیزیں بیان کی جاتی ہیں. گو کہ بائبل عزازیل کے بارے میں اتنے ہی کہتی ہے کہ ایک عزازیل کے لیے ہے اور ایک خدا کے لیے. تو کمپیریزن یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص بیابان میں چھوڑنے کے لیے جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہودی روایت سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کے قریب یہ چیز مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ پریکٹسز کی جاتی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہودی جو رسم و رواج ہے نا، یسوع مسیح کی ان کے ساتھ کیا مخالفت تھی؟ کیا یسوع مسیح شریعت کے خلاف تعلیم دیتے تھے یا کہتے تھے شریعت صحیح نہیں ہے؟ کس بارے میں یسوع مسیح اعتراض کرتے تھے؟ ان کے کاموں کی وجہ سے. کام تو تھے. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے جب ہمیں نئے ادنامے میں شریعت کے وہ مخالف نظر آ رہے ہیں، گو کہ وہ نہیں ہیں،
خدا کی طرف سے شریعت ہے. بیسیکلی شریعت جتنا بیان کرتی تھی اس سے ہٹ کر اور اس سے بڑھ کر وہ جو چیزیں کرتے تھے یسوع مسیح اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. گو کہ یہ جو میں آپ کو پریکٹس بتا رہا ہوں یہ ایک جامع یہودی اسکالر لکھتے ہیں, وہ یہ بیان کرتے ہیں, جیکب ملگرم یہودی اسکالر ہیں, ربی ہیں, جو ان کی پریکٹس کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایسے کیا کرتے تھے. صحیح ہے. تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ عزازیل کے حوالے سے جو ان کی پریکٹس بیان کی جاتی تھی روایتاً وہ ایسے کرتے تھے اور یہ چیز وہ گاتے ہوئے چلے جاتے تھے. لیکن میں نے جو فروز اللغات جو بک ہے نا اس میں سے دیکھا کہ جو عزازیل ہے نا اس کے جو لغوی معنی انہوں نے بتائے ہیں وہ ابلیس کے ہی بتائے ہیں, شیطان ہی بتایا گیا, اس سے علاوہ کچھ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, شیطان ہے تو اس کو آپ ڈیمن کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس کے اردو مطالب سے بڑھ کر اس کی اصل زبان میں میننگز چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اصل زبان کی آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. اصل زبان میں کوئی بھی جو ایک لفظ ہے نا اس کے ایک مطلب نہیں نکلتے, یعنی کہ میں عبرانی اور یونانی کی بات کرنے لگا ہوں. مثال میں ایک آپ کو دینے لگا ہوں, ایک گریک کا ورڈ ہے کیفالے. ٹھیک ہے, کیفالے کا مطلب سر بھی ہے, کیفالے کا مطلب سورس بھی ہے, اوریجن بھی ہے, آغاز بھی ہے. ٹھیک ہے, اور بائبل میں یہ لفظ دونوں طریقوں سے استعمال ہوا. جب یہ افسیوں کے خط اور 5ویں باب میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ وہاں پر کانٹیکسٹ کے مطابق سر یعنی اختیار اور اتھارٹی کے معنوں میں کیا گیا ہے. جب کرنتھس کے خط میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہاں پر سورس یا 10ویں باب میں استعمال ہو اوریجن کے طور پر استعمال کیا ہے. ایک ہوتا ہے لغوی معنی, ایک ہوتا ہے کہ یوزج کس طرح ہے, وہ اس ٹیکسٹ میں استعمال کس طرح ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لغوی معنی آپ نے دیکھنے ہیں کہ فروز اللغات اس کے لغوی معنوں کو بیان کر رہی ہے, اس کی تھیولوجیکل سگنیفیکینس کو استعمال کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے. یہ اہم اور ضروری ہے. جو میں نے آپ کو 2 پوزیشنز بتائی ہیں یہ وہ ہیں جو ورلڈ وائڈ اسکالرس کے اندر پیش کی جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے جب کوئی کمنٹری بھی پڑھنی ہے نا تو آپ نے ایک کمنٹری نہیں پڑھنی. آپ جب کوئی بھی کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو 3 سے 4 کمنٹریز پڑھیں. اس میں آپ کو 3 سے 4 اسکالرشپ کا اکیڈیمک کے اندر جو چل رہی ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. صحیح ہے, تم فروز اللغات کو غلط نہیں کہتے, ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا وہ اس کے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں, وہ اس کے تھیولوجیکل میننگز کو بیان کر رہے ہیں, وہ اس کی ہسٹوریکل میننگ کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا لیتے تھے. ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, میرے ذہن سے ٹرم نکل گئی, چلے میں آپ کو نیکسٹ ویک بتا دوں گا. اس میں یہ ہے کہ جو 1st سینچری کے اندر بہت سے الفاظ تھے نا وہ آہستہ آہستہ اپنی شکلیں تبدیل کرتے گئے, معنی چینج کرتے گئے. آنے والے وقت میں اگلے ماہ سے جب بھی پلاننگ ہے گریک ہم یہاں اسٹڈی کریں گے اس میں آپ کو بتاؤں گا بھی, گریک ٹیکسٹ سے دکھاؤں گا بھی. ایک لفظ ایسا استعمال ہوا ہے نئے عہد نامے میں, خاص طور پر کنگ جیمز میں, انہوں نے آج تک اس لفظ کو تبدیل نہیں کیا کیونکہ جو کنگ جیمز ہے وہ 400 سال پرانا ترجمہ ہے, اس پر ابھی جدید جدت میں کام نہیں ہوا. تو لفظ اس دور میں کچھ اور میننگ تھے, وہ میں لفظ گریک میں ہی بتاؤں گا تو بتاؤں گا تب, ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. اور آج کے دور میں اس لفظ کو معیوب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ لفظ جو ہے وہ جنسی گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے آج کے کلچر کے اندر, لیکن اس وقت اس کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں دیکھا جاتا تھا. یہ میں آپ کو جب ہم گریک پڑھیں گے نیکسٹ منتھ سے خدا کے فضل سے, اس میں آپ کو یوزج بتاؤں گا کہ الفاظ کو کیسے اسٹڈی کیا جاتا. ہم پچھلے ہفتے بیٹھے تھے, وہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ الفاظ کے معنی دریافت کرنے سے پہلے نا لوگوں کے پاس بڑا آسان طریقہ آ گیا ہے, موبائل میں ڈکشنریز آ گئے, فوراً گریک عبرو دیکھتے ہیں, میننگ فوراً دیکھ کے یہ معنی ہے فوراً ترجمہ کر دیتے ہیں, تشریح کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا غلط طریقہ ہے, آپ کو پتہ ہے ایسے نہیں ہے. لفظی مطلب سے زیادہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ لفظ لکھا گیا ہے, اس کا یوزج کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا یوزج کیا ہے. تو 10 طریقے ہیں, 10 طریقے ہیں کسی لفظ کی اسٹڈی کے لیے جس میں آپ لغوی معنی آپ کو غلط تشریح کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح سے جو 2 خیال ہیں وہ ہمیں عزازیل کے بارے میں نظر آتے ہیں.
پھر یوم کفارہ کے بعد دا ڈے آف اٹونمنٹ کے بعد ایک اور تھیولوجیکل سوال ہے جو یوم کفارہ کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح جو قربان ہوئے ہیں وہ عید فصح کو ہوئے ہیں، کفارے کے دن کیوں نہیں قربان ہوئے، ڈے آف اٹونمنٹ پہ کیوں نہیں قربان ہوئے؟ یہ سوال تھیولوجیکلی بڑا اہمیت کا حامل ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ فصح الگ ایونٹ ہے، عید فصح جس پر قربانیاں ہوتی تھی. یوم کپور جو ہے یا یوم کفارہ جسے کہتے ہیں، ڈے آف اٹونمنٹ کہتے ہیں، وہ ایک الگ ایونٹ ہے. تو یسوع مسیح قربان عید فصح کو ہوئے ہیں، کفارے کے دن نہیں ہوئے. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ساری ٹائپولوجیز کو پورا کیا ہے. جس طرح کفارے کا جو برہ ہوتا تھا وہ سارے گناہ اس پر لاد دیے جاتے تھے، یسوع مسیح ان دونوں ایونٹس کو بیسیکلی فلفل کرتے ہیں. یسوع مسیح عید فصح کو جیسے کہ ان کے بچوں کے لیے، ان کے کفارے کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے، ڈیلیورنس کے لیے، نجات کے لیے جانور قربان ہوا اور اس کا خون جو ہے وہ لگایا گیا تھا، ویسے ہی روحانی جو اسرائیل ہے، جو کلیسیا ہے یا خدا کے لوگ ہیں، یہ دنیا کی نجات کے لیے یسوع مسیح نے قربانی دی اور اپنا خون بہایا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور یوم کفارہ کی ٹائپولوجی بھی یسوع مسیح پہ کیسے پوری اترتی ہے کہ جیسے وہ سارے جو اسرائیل کے گناہ اس پر لادے جاتے تھے، یسوع مسیح پر بھی ایسے ہی سارے گناہ جو ہیں وہ لادے گئے. تو یسوع مسیح اگر فصح پر قربان ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفارے کی جو ٹائپولوجی ہے یا ریکوائرمنٹس ہیں یا جس طرح سے وہ کیا جاتا تھا وہ یسوع مسیح نے پوری نہیں کی. وہ بھی پوری ہوئیں اور بطور ڈیلیورر، بطور برہ یسوع مسیح قربان ہو کر اس نے اپنا سیکریفائس بھی دی. یوحنا اس کے بارے میں جب دیکھتا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ کیا یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے؟ دیکھو خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. پھر خیمہ اجتماع ہے. خیمہ اجتماع کی میں نے پہلے پکچر بھی ڈالی تھی، آپ دیکھیے گا کہ خیمہ اجتماع بیسیکلی خدا کی حضوری کو، خدا کی موجودگی کو پیش کرتا ہے اسرائیل کی جماعت کے اندر، پریزنس آف گاڈ. اور پھر آخری کاہن ہے، کہانت ہے، جو کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا. یہ بھی اس میں بھی جو کاہن نظر آئیں گے وہ بیسیکلی کہانت جو ہے وہ عبرانیوں کا مصنف اسے یسوع مسیح کے ساتھ کمپیریزن کر کے یسوع مسیح کو بہتر عہد کا کاہن جو ہے یا ضامن جو ہے وہ ٹھہراتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، آج ہم سلائیڈز نہیں دیکھ پائے لیکن یہ میں دے دوں گا، ان بھائی کو بھیج دیے میں نے، وہ آپ کو مل جائیں گی، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں جتنی باتیں میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یہاں تک ہماری کلاس اینڈ ہوتی ہے. کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ لیں، ادروائز پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے.